فضا بات یہ ہے کہ میں پنجابی بول سکتا ہوں؟ ہاں بولو تسی. میں کہنا تسی ویاہ ماپے واسطے کیتا ہے. ہائے ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا ظلم ہے کمائی کے نام پر. کیونکہ ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ رزق میرا آسمان پہ لکھا ہوا ہے. ہمیں یہ یقین ہے کہ رزق میرا ارباب کے پاس لکھا ہوا ہے, جس کو ہم ارباب کہتے ہیں وہاں جا کر. ٹھیک ہے, اب ارباب تو رب ہے, ربوں کا رب ہے, ہم اس کو ارباب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. اب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر لوگ جو چیزیں, میں بھی ایک کیس آپ کو سناتا ہوں. ایک یہ 98 کی بات ہے. ٹھیک ہے, میں ایک شادی پہ گیا, ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کی شادی تھی بیٹی کی. تو میں وہاں گیا تو وہ شادی میں پتہ یہ چلا کہ وہ بچیاں جب جڑواں بچیاں تھیں, جب وہ پیدا ہوئی تھیں 74 میں, تو ان کے والد صاحب اس سے 9 مہینے پہلے, یعنی ان کی پیدائش سے 9 مہینے پہلے وہ جا چکے ہوئے تھے انگلینڈ کہ جی میں بچوں کا مستقبل کروں گا. 6 بچے تھے ان کے, اس سے پہلے 4 اور 2 یہ. اور 98 میں اس آخری 2 بچیاں تھیں جن کی شادی ہو رہی تھی, اور اس پہ بھی وہ ظاہر نہیں آ سکے کیونکہ وہ اتنے سال وہاں پر رہے اللیگل. ٹھیک ہے, ایک لانڈری میں چھپ کے کام کرتے رہے. 2010 میں ان کی لاش آئی ہے واپس. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ کیا مستقبل دیا بچوں کو؟ کیا ایف بی آئی کی ایک رپورٹ ہے, نیٹ فلکس پہ پڑی ہوئی ہے, جو جا کے دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ کرمنلز اور ڈپریسڈ لوگوں کی جو 2 ٹاپ ریزنز ہیں, ایف بی آئی کا جو چیف تھا اس نے یہ بات کی کہا تھا, جو اسپیشلی جو سیریل کلرز ہیں, جو کیا اسے کہتے ہیں مرڈررز ہیں, یہ جو ریپسٹ ہیں, ان میں جو 2 ٹاپ ریزن انہوں نے نکالی ہیں. نمبر 1 ایبسینشیا فادرہڈ, اینڈ نمبر 1 ڈومیننٹ مدرز, اینڈ نمبر 2 ایبسینشیا فادرہڈ. یہ 2 ٹاپ ریزنز ہیں کہ جہاں مائیں گھروں پہ حکمرانی کرے یا باپ وہاں پر ہوتے ہوئے بھی نہ ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی یہ میری رپورٹ نہیں ہے, آپ کی رپورٹ نہیں ہے, جو جا کے نیٹ فلکس پہ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو مجھے یہ سمجھاؤ, حضرت عمر نے اماں حفصہ سے پوچھا تھا کہ کتنے دن ایک عورت اپنے مرد سے دور رہ سکتی ہے. اماں حفصہ نے کہا 4 مہینے. ٹھیک ہے, تو حضرت عمر نے یہ حکم نازل کر دیا تھا کہ آج سے کوئی فوجی 4 مہینے سے زیادہ گھر سے باہر نہیں رہے گا, چوتھے مہینے اس کو واپس آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے, اور میں یہاں پر آپ بتاتا ہوں, ایک ہمارا ایسا علاقہ ہے, ہمارے یہاں پاکستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جن میں لوگوں کو باہر جانے کا کریز ہے. ساری عورتیں ادھر ہیں, سارے مرد باہر ہیں تقریباً. ٹھیک ہے, اور وہ ان علاقوں میں کئی قصے ہیں, بٹ میں ایک قصہ آپ کو زبردستی سناتا ہوں اور زبردست سناتا ہوں. شادی ہوئی, شادی کے 4 مہینے بعد بندہ ایک ڈنکی مار کے چلا گیا. جانا بھی ہم نے ڈنکی مار کے, ذلیل ہو کے جانا. ہاں ذلیل ہو کے, اپنی اوقات دکھا کے جانا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہ وہاں گیا, 3 سال وہاں رہا. جانے سے پہلے ایک بچی پریگننٹ کر کے گیا اس کی بیوی کو. ٹھیک ہو گیا. 3 سال بعد وہاں سے ڈیپورٹ ہو کے واپس آیا. ٹھیک ہے, پھر 3 مہینے یا 4 مہینے رہا, دوسرے بچے کی پریگننسی کر گیا, اور پھر وہ چلا گیا ایک اور ملک میں. وہاں پر وہ 6 سال رہا, اور ایونچولی ذلیل ہو کے ڈیپورٹ ہو کے واپس آیا. اب وہ دونوں بچے, وہ جو ہے نا, وہ ماں جس سے بھی بات کرتی تھی کہتے تھے بابا بابا. مطلب اس کو یہ لگتا تھا کہ ماں صرف بابا سے بات ہی ہو سکتی. بابا ایک تصویر کا نام ہے جو ویڈیو کال پہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا ظلم ہے. میں فی الحال یہ تو بات ہی نہیں کر رہا کہ آپ اپنے گھر میں نوکرانی چھوڑ رہے ہیں نا, یہ ان پیڈ نوکرانی ہے جس کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, یہ 2nd 3rd 4th لیول ہے. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جن کے لیے آپ کمانے جا رہے ہو. اچھا یہاں پر مفتیان یوٹیوب جو ہے یا سوشل میڈیا جو ہے وہ یہ فتویٰ لگائیں گے تو لوگ یہاں پر حالات ملک کے خراب ہیں, لوگ کہاں جائیں. بھائی سارے ملک چھوڑ جاؤ, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہی ہے نا. کیوں آپ اور میں نہیں رہ رہے, ہم نہیں روٹی کما لیتے, ہم نہیں محنت کرتے. ایسے رورل ایریاز ہیں جہاں پر موسٹلی ہوتا یہی ہے کہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں شادیاں وادیاں کر کے, تو بچے پیدا کر کے تو چلے جاتا ہے ملک سے باہر. تو ایسی کوئی سٹوریز, کوئی ریئل سٹوری اگر آپ کے سامنے دیکھی ہے؟ سٹوریز نہیں, سٹوراز ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے کچھ مطلب میں پنجاب کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں. ہمارے پنجاب میں کچھ بڑے مخصوص علاقے ہیں جن کا تقریباً سب کو پتہ ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ تقریباً 90% خواتین ہیں اور مرد باہر ہیں. سر نام لے لیں پھر. یار کون سے نام لیں گے؟ بیلٹس ہیں, پوری ہماری بیلٹس ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے لاہور کے پاس کی ایک بیلٹ ہے اور ایک ہمارے پنڈی کی طرف کی بیلٹ ہے. ان 2 بیلٹوں میں سب کو پتہ ہے کون ہے. نام مجھے نہیں پتا, بتائیں نا مجھے. ویسے نہ کرو, کیا فائدہ اندھا بن کے میں ہاں ملاتی جاؤں, بتائیں.
آپ کی جیلم سے جو بیلٹ شروع ہوتی ہے, میرپور, جیلم, کھاریاں, یہ ایریا جو ہے, ٹھیک ہے, ادھر سے آپ آ جاؤ گجرانوالہ سے سیالکوٹ کی جو بیلٹ ہے, اس میں آپ کی میجورٹی جو لوگ ہیں, گجرانوالہ شہر میں نہیں بات کر رہا ہوں میں, بیلٹ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میجورٹی آپ کے مرد جو ہیں شادیاں ہی لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ باہر چلا جائے گا, اور یہ ڈنکی کی بیلٹ, یہ والی بیلٹ ڈنکی کی بیلٹ ہے, وہ بیلٹ پھر بھی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے وہاں پر, تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ وزٹ پہ جاتے ہیں, یہ ڈنکی بیلٹ ہے, ٹھیک ہے. میرے پاس میجورٹی کیسز یہاں پہ آتے ہیں, جو میں نے آپ کو پہلے بھی جو قصہ سنایا ہے وہ اسی بیلٹ کا قصہ ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر شادی کا کرائٹیریا یہ ہے کہ لڑکا باہر چلا جائے گا, ٹھیک ہے, اور وہاں سے کما کر بھیجے گا. اب بات یہ ہے کہ اس بیلٹ میں سب سے زیادہ جو میرے پاس ڈپریشن کے کیسز ہیں, سب سے زیادہ جو میرے پاس ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے کیسز ہیں, سب سے زیادہ جو میرے پاس میں اب اس کے لیے بڑا سوچ سمجھ کے ویژول ایڈکشن کا ورڈ یوز کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ویژول ایڈکشن کے جو کیسز ہیں وہ اس بیلٹ سے آتے ہیں. مطلب پورنوگرافی, ہاں جی, پورنوگرافی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے کیسز اس بیلٹ سے ہیں. ان کے علاوہ جو چوتھا سب سے خطرناک ہے, چائلڈ ابیوز کے سب سے زیادہ کیسز اس بیلٹ جو میرے پاس آتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یار کیونکہ فرسٹریشن ہے نا, کہیں تو نکلے گی, رائٹ. اور اکثر جو لوگ ہیں ان کو پرابلم یہ ہوتی ہے, بیٹھے باہر ہوتے ہیں, اچھا بیویوں پہ شک کر رہے ہوتے ہیں, ویڈیو کال کرو کہاں بیٹھی ہو, ٹھیک ہے, ان کے گھر والوں نے بھی زندگی عذاب کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک بچی کا کیس تھا, اس کو 3,000 روپے, 2 بچے تھے اس کے, 3,000 روپے ملتا تھا خرچے کے لیے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, 3,000 میں آج کوئی مہینے کا انسان سروائیو کر سکتا ہے؟ میں آج سے 4 سال پرانی بات کر رہا ہوں, 4 سال پہلے سروائیو کر سکتا تھا 3,000 روپے مہینے میں, ٹھیک ہے, جس میں اس کو تھا کہ ٹھیک ہے, اس کو کہا کہ ریزننگ کیا دی جاتی تھی کہ تمہیں ہم نے گھر دیا ہوا ہے, کوئی کرایہ نہیں دینا, ٹھیک ہے, اے سی ہم لگوا دیتے ہیں, بچوں کے اسکول کی فیسیں ہم دے رہے ہیں, کھانا پینا گھر میں جو ہے نا دیوروں کے, اس کے دیوروں کے بھی جو کھانا پینا تم نے, وہ سب کا کمبائن ہوگا, تم نہیں بنانا تم نے ہے. کیوں؟ کیونکہ اچھا بڑے بھائی کی ہمارے یہاں نا ایک اور بہت بڑا ٹرینڈ ہے, بڑا بھائی جو ہے نا وہ باپ ہے اور بڑی بھابھی جو ہے وہ ماں ہے. خدا کا خوف کرو یار, وہ دیور اور سالی کا جو رشتہ ہے ان کو تو آگ اور موت کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ باپ اور وہ باپ بن ہی نہیں سکتے ہیں, رائٹ. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی وہ باپ ہے, تو اس لیے اب بڑا بھائی باہر ہے, چھوٹے اپنی بیویوں کے ساتھ عیاشی کر رہے ہوں. کہتی ہے مجھے کہ سر میں دیکھتی ہوں کہ ان کو وہ روز نئے سیٹ آ رہے ہیں, نئی چیز, میرا شوہر کما کے بھیج رہا ہے, اور یہ سب چیزیں ان کے لیے نئی آ رہی ہیں, ٹھیک. اور مجھے 3,000 میں بچوں کی ٹافیاں, بچوں کے چپس, مطلب جو بھی بچوں کے دودھ ان کا جو ہے, اس 3 میں مجھے پورا کرنا ہے. امیجن کرو کہ یہ کس طرح کے کرب میں وہ بچی, ماشاءاللہ اچھی خاصی پیاری بچی, انٹیلیجنٹ بچی, کیا کہنا چاہیے, آؤٹ گوئنگ قسم کی بچی, وہ ایک ڈپریسو بت بن کے بیٹھی ہوئی تھی. تو مینٹلی کتنا ٹارچر ہے, ٹارچر ہے. اچھا اس کی فلپ سائڈ بھی ہے. فلپ سائڈ یہ ہے کہ خواتین لالچ میں بھی کہتی ہیں میرے شوہر کو تو باہر جا, پھر ان کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی. اور علی بھائی اس میں ماں باپ کے اوپر بھی تو بات کریں. دیکھیں لڑکی کے جو ماں باپ ہیں ایسا رشتہ پہلے تو دیکھتے ہیں, ڈھونڈ بھی رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر ایک کو بول رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اپنی بیٹی کی باہر شادی کرنی ہے, لڑکا کوئی باہر کا ہو. تو پہلے ہی آپ کو ڈیسائیڈ ہوتا ہے, آپ کنفرم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, مینٹلی آپ باہر کا لڑکا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں سے وہ باہر سے انکم ڈالر بھیجے, کمایا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بہت سی ایسی سچویشنز, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں کے تو لڑکے جو ہیں موسٹلی لیونگ ریلیشنز میں رہتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کروں گی مگر موسٹلی کلچر یہی ہے, پڑھنے وڑھنے جاتے ہیں. ہاں, تو پھر اب میاں بیوی کی طریقے کی لائف تو آلریڈی گزار رہے ہوتے ہیں, وہ بھی گوریوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, نان مسلم لڑکیوں کو, وہ تو نہیں ہوتی ہیں مسلم لڑکیاں ایسے تو کسی کے ساتھ نہیں رہتی, کسی مردوں کے ساتھ. تو ایک نئے قسم کے کلچر میں جا کے ان کے گوریوں کے ٹرینڈ میں جا کے سیٹ ہو جاتے ہیں, پب جاتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, کلبنگ کرتے ہیں, ہر طریقے کا ڈرگز لے رہے ہوتے ہیں, یا پھر لیونگ ریلیشن بالکل گورو والی لائف میاں بیوی والی پہلے گزار لیتے ہیں. اب ان کی شادی اس طرح سے ایسے پاکستان میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کروا دی جائے اپنی بیٹی کی. اب وہ لڑکی سے 10 قسم کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہوں گے نا, کوئی اچھی ڈیمانڈ تو نہیں کرتے ہوں گے, کیونکہ گوری کے ساتھ رہا ہوا بندہ گوریوں والا ڈیمانڈ اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرے گا. تو وہ کس طریقے کی سچویشنز میں, وہ لڑکی ہوتی ہیں رورل ایریاز کی, شریف گھر کی, بالکل سادے گھر کی, ٹھیک ہے, باپ شریف, مسجد جانے والا, کمانے والا, 2 وقت کی روٹی کھلانے والا. اب خواب یہ والے دیکھ کے بچی کو پھنسا دی, ٹھیک ہے, زندگی بھر. ماں باپ کا بھی تو قصور ہے. ایگزیکٹلی ماں باپ کا قصور ہے, اور بہت زیادہ قصور ہے. اس لیے اس کا بہت زیادہ قصور ہے کیونکہ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ابھی ایک ریسنٹ ایک ڈائیورس ہوئی ہے ایک بچی کی, ٹھیک ہے. اچھا, ماں باپ نے, اچھا اب ہوتا کیا ہے, ہمارے پریشرز کیا ہیں, ٹھیک ہے, کہ جی بہنوئی نے رشتہ بھجوایا تھا کہ بہنوئی کا دوست ہے, اچھا, ٹھیک. تو بھائی ماں باپ, بندہ جو ہے وہ بہت امیر ہے, پیسے اس کے پاس بے تحاشا ہیں, بہت اچھی کوئی 1.5-2 لاکھ کی جاب کرتا ہے وہاں کے کرنسی کے حساب سے, ٹھیک ہے.
اور یہاں پہ اس کو یہ بتایا گیا کہ جی بچہ بہت شریف ہے، 5 وقت کا نمازی ہے. اس نے کہا وہ بھائی زبردست ہو گیا. بچی سکارف کرتی تھی، پہلے دن شادی کے اس کا سکارف اتروایا گیا، ہائے ہائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ اگلے دن جب وہ گئی، جب وہ 1 مہینے کے بعد باہر گئی اس کے ساتھ، تو پتہ چلا وہ تو ڈرنکرڈ تھا، وہ تو صبح شام اس کا کام بھی شراب پینا تھا، اور اس کے بستر پہ لڑکیاں لے کر آتا تھا اور اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بولے. وہ کہتی ہے میں اپنے ہاتھ سے ان کو وہاں اندر کھانا لے کے جاتی تھی، یہ میری مجبوری تھی. علی بھائی. اور اس کے بعد صرف یہ نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کو ایئرپورٹ پہ پولیس نے پکڑ لیا، شراب کے اس میں ڈرنک ہوا تھا، تو میں نے ضمانت دے کے چھڑوایا. اور اگلے دن ہم نے اس ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں جانا تھا، تو میں نے اسے ریکویسٹ کی کہ یار آج کی رات نہ پینا، تیری مہربانی، صبح کی فلائٹ ہے. وہی ہوا، رات پوری ڈرنک تھا، الٹیاں کر رہا تھا. تو کہتی ہے اس نے جو ہے نا مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، میں دروازہ کھول کے باہر سڑک پہ نکل گئی. اب وہاں پر ظاہر ہے شور تو مچنا تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے. اس بیس پہ کہ وہاں پر اس نے حرکت کی، اس بندے نے اس کو طلاق دے دی ہے. ٹھیک. اب آپ اس کے ماں باپ، بھائی اور رشتہ داروں کے اوپینین سن لو. ماں باپ نے کہا اور بھائی نے کہا کہ اگر وہ یہ شراب پی رہا تھا تو مرد ہے، پی ہی لیتے ہیں، اس سوسائٹی میں یہ نارمل ہے. اگر وہ لڑکیاں ہی لا رہا تھا نا تو شوہر تو تمہارا تھا نا، شادی تو نہیں کر رہا تھا. کانسیپٹ سوچو نا کیا ہے. ٹھیک ہے. بھائی اس کا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری غلطی ہے، تمہیں برداشت کرنا چاہیے. یہ ہماری سوچ ہے، جی جی ہم لوگ کہتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. اور وہ جو بہنوئی صاحب ہیں، یعنی جو کزن کے جو شوہر ہیں، وہ وہاں پر کیا ہو گیا کہ جن کی وہ جو اس کی کزن کی ماں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی رشتہ دار لگتی ہیں، میں اس لیے کھل کے نام نہیں بول رہا ظاہر ہے، وہ کہہ رہی ہیں میں ہماری ناک کٹوا دی اسی میں سارے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد ساری فیملی نے بیٹھ کے اس کو سب سے بڑا کیا، تو طلاق ہو گئی ہے تجھے، سوچ طلاق. ابے طلاق ہو گئی ہے، سوچ. یہ طلاق ایک گالی ہے کیا علی بھائی؟ مجھے تو بتائیں. گالی ہے، ٹیبو ہے. یہ بالکل گالی ہے، یہ سب کانٹیننٹل گالی ہے. یہ تو سب گالی کانٹیننٹل، تو ایسی زندگی گزار لے مگر یہ گالی نہ کھائے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، سب کانٹیننٹل گالی ہے. کیونکہ ہم ابھی بھی اندر سے ہم بتوں کو ہی پوچھتے ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی بت ہے. یہ بتائیں نا کہ پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے پیغمبروں کے زمانے میں، کیا ہوتا تھا؟ کیا اس وقت طلاق نہیں ہوتی تھی عورت کی؟ عورت نہیں لے سکتی تھی طلاق لے کے اپنی مرضی سے دوسری جگہ شادی نہیں کرتی تھی. اس زمانے میں بھی گالی سمجھا جاتا تھا. کیا ایک ہی صحابی ہیں، حضرت جعفر کی وائف ہیں، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر کے ان سے نکاح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کا حضرت علی سے نکاح ہوتا ہے. کئی صحابیات کی ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہیں کہ بھائی بریرہ والا ایگزامپل بڑا کلیئر ہے. بریرہ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ غلام تھیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جب وہ آزاد ہوئیں تو انہوں نے کہا مجھے یہ جو میرا شوہر ہے نا اس کی شکل نہیں پسند، مجھے اس سے طلاق چاہیے. وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصہ لے، شکل کی وجہ سے؟ ہاں بس اس کو مجھے نہیں شکل پسند تھی. اس کو پہلے مجبور تھی نا، غلام کی مجبوری ہوتی تھی کہ غلام باندھی بن کے رہنا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب وہ جب وہ کیس لے کر وہ سارے آئے، جس طرح ہمارے یہاں ہیر رانجھا کا قصہ ہے نا، اس طرح یہ بریرہ اور اس کا قصہ جو ہے نا یہ عربوں میں بڑا مشہور ہے. ٹھیک ہے. وہ آیا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ ہے، یہ اسلام بھی قبول کرنے کو تیار ہے، سب کچھ کرنے کو تیار ہے، آپ اس کو سمجھائیں کہ اسے شادی کر لے. ٹھیک. آپ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم ان سے اس کو نکاح سے مت نکلو، اس کے نا مت طلاق لو. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا رب کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا میرا مشورہ ہے. تو کہنے لگی پھر مجھے مشورہ نہ ماننے کی اجازت ہے نا؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ نا یار، کہ طلاق اللہ کے ناپسندیدہ افعال میں سے ہے، لیکن ایک چھوٹ ہے. دیکھو میرے رب کو اپنی دی ہوئی چھوٹوں کو نہ استعمال کرنا پسند گناہ نہیں ہے نا. نہیں، آف کورس گناہ نہیں ہے. ہم جو لوگ مطلب دیکھو قصر نماز ہے نا، آپ سفر میں ہوتے ہیں 2 رکعت پڑھتے ہیں، رب کو پسند ہے کہ آپ سفر میں 2 رکعت پڑھیں کیونکہ رب نے چھوٹ دی ہے. جب ہم 4 پڑھ رہے ہیں نا، وہ جی اب تو جہاز کا سفر کر رہے ہیں، تو میرا رب نہیں یہ سوچتا ہوگا کہ یار یہ لوگوں کو میں نے چھوٹ دی ہے. مجھے رب کی سوچ کو میں نہیں چیلنج کر سکتا یا جان سکتا، لیکن میں اپنے حساب سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ بھائی جب میں نے چھوٹ دی ہے کیوں نہیں لے رہی ہے؟ تو طلاق ایک آپ کو ایک رستہ بتایا گیا ہے کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے. میں اس وقت بے تحاشا کیسز بچوں مطلب جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے وہاں پہ رعایت لینی چاہیے. بھائی آپ جو یہ آپ زیادہ گناہ کر رہے ہو. اب وہ جو الٹیاں صاف کر رہی ہے ساری رات بیٹھ کے، میاں شرابیں پی رہے ہیں، بچے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو سوچو نا، عورتیں گھر میں لے کے آ رہے ہو، عورتیں گھر میں لے کے آ رہے ہو، تو وہ جو بچے تم بڑے کر رہے ہو وہ کیا جنریشن بڑی کر رہے ہو یار. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں جن زی ایسی ہے، جن زی ویسی ہے. وہ بھائی جن زی نہیں ہے، تم خراب ہو. رائٹ. یہ اس معاشرتی ٹیبو سے ہمیں نکلنا ہے. اور یہ جو ابھی وہ ہم پہلے آپ سے آنے سے پہلے وہ بیٹھے ہوئے نا، تو بات ہو رہی تھی کہ ان کا جی کہ اب لوگوں نے کمانا تو ہے، وہ کیا کریں، کمائی کے لیے باہر جا رہے ہیں. بھائی کمائی کے لیے کیا آپ کو باہر جانا ہے؟ میں نے مطلب میری شادی ہوئی، ٹھیک ہے، میں نے الحمدللہ پہلے میں ہفتے میں، بلکہ یہاں ہفتہ یہاں رکے، بیگم کو ساتھ لے کے چلا گیا. میری بینکرپسیاں ہوئیں، ٹھیک ہے، جب میری 8 ملین کی بینکرپسی ہوئی، میرے پاس کچھ نہیں تھا.
میں نے بیگم بچوں کو پاکستان بھیجا, 1 مہینے میں وہاں سب ریپ اپ کیا اینڈ میں واپس آ گیا, ٹھیک ہے. یہاں آ کے ہم ایک کمرے کے گھر میں رہے, ٹھیک. وہاں پر میں لینڈ کروزر, فورڈ ایکسپلورر, BMW, Peugeot 308 ہارڈ ٹاپ کنورٹیبل, یہ گاڑیاں چلا رہا تھا, ٹھیک ہے. ادھر آ کے میرے پاس سائیکل خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے, لیکن وہ فیملی کی باؤنڈنگ نہیں. ایگزیکٹلی. علی بھائی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ایک تو اپنی مثال رکھ کے بھی آپ نے اگزامپل دی ہے, دوسرا ہمارے پورے آج کی اس کنورزیشن سے جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ آئی ہے کہ خدا را وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی شادیاں, بیٹیوں کی شادیاں ایسے لڑکوں سے کروانا چاہتی ہیں جو باہر ملک میں رہتے ہیں, تو اس سے پرہیز کریں, دیکھ بھال کے اپنی بچی کی پسند سے شادی کر دیں, وہ بہتر ہے. بریک پہ جائیے گا.